بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد الفقہ، علم فقہ کے قواعد میں سے قاعدہ نمبر 2، العبرۃ فی العقود للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی۔ العبرۃ فی العقود، تمام عقود میں اعتبار جو ہے للمقاصد والمعانی، مقاصد اور معانی کا ہوگا۔ تمام عقود میں اعتبار مقاصد اور معانی کا ہوگا، لا للالفاظ والمبانی، نہ کہ الفاظ والمبانی کلام کی ترکیبی عبارت کا۔ کلام کی ترکیبی عبارت کا بھی اعتبار نہیں ہوگا اور نہ الفاظ کا اعتبار ہوگا، بلکہ تمام عقود میں مقاصد کا اعتبار ہوگا اور معانی کا اعتبار ہوگا۔ مختصر تشریح یہ ہے، عقود جمع ہے عقد کی۔ عقد کہتے ہیں التزام المتعاقدین وتعاہدہما امرا، التزام المتعاقدین وتعاہدہما امرا، فریقین کا یعنی دو فریقین کا کسی امر کی بابت اپنی ذات پر ذمہ داری لے کر اپنے آپ کو اس کا پابند کر لینا۔ فریقین کا کسی امر کی بابت اپنی ذات پر ذمہ داری لے کر اپنے آپ کو اس امر کا پابند کر لینا۔ العقود کے کلمے میں جو العقود شروع میں جو الف لام آ رہا ہے، یہ الف لام استغراق کا ہے، یعنی عقود کی استغراق کہتے تمام کو شامل ہونا، یعنی عقود کی تمام اقسام میں ان کے معنی مقصودہ کا اعتبار ہوگا، نہ کہ الفاظ کا اور نہ کہ کلام کی ترکیبی عبارت کا۔ معاہدات میں اصل اعتبار معنی اور مقاصد کا ہوتا ہے۔ مثال میں بات سمجھ میں آ جائے گی، اگرچہ عبارت میں تھوڑی مغلق ہے عبارت اگرچہ۔ معاہدات کا اصل اعتبار معنی اور مقاصد کا ہوتا ہے۔ محض الفاظ کو بنیاد بنا کر معاہدے کے اصل مقاصد سے انحراف کرنا یا ان کی تکمیل میں کوتاہی کرنا جائز تصور نہیں کی جائے گی، جائز نہیں ہوگا۔ اگر الفاظ کے عام مفہوم معنی میں، ان معنی سے جو عام مفہوم نکل رہا ہے، اس میں عاقدین کا اختلاف ہو جائے، دونوں عقد کرنے والے کا اختلاف ہو جائے، تو جن مقاصد کے لیے عقد کیا ہے، وہ معاملہ کیا ہے، وہ مقاصد زیادہ معتبر ہوں گے، نہ کہ جو عام مفہوم نکل رہا ہے ان الفاظ کے معنی سے۔ تفریعات سے بات واضح ہو جائے گی۔ اسی قاعدے پر بہت سے تفریعات ہے کہ تمام عقود میں مقاصد اور معنی کے اعتبار ہوگا، نہ کہ الفاظ اور نہ کہ کلام کی ترکیب عبارت کا۔ تفریع نمبر 1، ایک شخص نے کچھ رقم کے عوض کسی سے کوئی چیز خریدی۔ کسی شخص نے کچھ رقم کے عوض کسی سے کوئی چیز خریدی اور اس کے بعد بائع کو یعنی بیچنے والے کو، بائع کو بیچنے والے کو کپڑا دیتے ہوئے، اپنی طرف سے کپڑا دیتے ہوئے اس سے کہا کہ یہ کپڑا قیمت کی ادائیگی تک، یہ کپڑا قیمت کی ادائیگی تک اپنے پاس رکھو۔ بائع سے کہا، بیچنے والے سے کہا، خریدنے والے نے۔ لہذا یہ کپڑا بائع کے پاس، بیچنے والے کے پاس رہن سمجھا جائے گا۔ رہن کہتے کوئی چیز جو گروی رکھی جاتی ہے، رہن سمجھا جائے گا، رہن تصور کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشتری نے، خریدنے والے نے اپنی عبارت سے رہن کا معنی ادا کر دیا، اگرچہ لفظ رہن استعمال نہیں کیا۔ وہ جو اس نے کہا کہ یہ اس وقت تک رکھ لینا، جب تک میں قیمت ادا نہ کر دو، اسی وقت اسی وقت گروی رکھنا کہتے ہیں۔ تو مشتری نے، خریدنے والے نے اپنی عبارت سے رہن کا معنی ادا کر دیا، جو اس کا معنی ہے، جو اس کا مقصود نکل رہا ہے، اگرچہ رہن کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اور قاعدہ ہے کہ عقود میں، معاملات میں، معاملہ ہو رہا ہے،
عقود میں معنی کے اعتبار ہوتا ہے نہ کہ الفاظ کا، تو معنی کا اعتبار کرتے ہوئے ہم کہہ دیں گے کہ مشتری نے، خریدنے والے نے جو بائع کے پاس، بیچنے والے کے پاس کپڑا رکھا ہے بطور رہن ہوگا، یعنی رہن کا معاملہ گوئے کہ مشتری اور بائع کے درمیان ہو گیا۔ تفریع نمبر 2، اگر ایک عورت نے کسی نکاح کے پیغام دینے والے سے کہا کہ میں نے اتنے مال کے عوض اپنا نفس تم کو ہبہ کیا، نفس مراد اپنی ذات، اپنا نفس تم کو ہبہ کیا، اس کے لیے اصطلاحی لفظ اپنا نفس استعمال ہوتا ہے، اپنا نفس تم کو ہبہ کیا، یا کسی مدیون نے جس پر قرضہ ہے، کسی مدیون نے جس پر قرضہ ہے، قرض دار ہے، اس نے اپنے دائن سے، قرض خواہ سے اس طرح کہا کہ میں نے اس قرض کے عوض میں جو آپ کا 1000 کی صورت میں میری طرف ہے، مثلا یہ کپڑا اس 1000 کے عوض فروخت کیا، جو آپ کا میرے اوپر 1000 روپیہ قرضہ ہے، اس کے عوض میں نے یہ کپڑا آپ کو فروخت کیا، لیکن شرط یہ ہے کہ جب قرض کے 1000 روپیہ آپ کو ادا کروں تو یہ کپڑا آپ مجھے واپس کر دیں گے۔ ان دونوں صورتوں میں، یعنی اس عورت نے جو کہا کہ پیغام دینے والے سے میں نے اپنا نفس اتنے مال کے عوض میں ہبہ کیا، یا مدیون نے، جو یہ پوری تفصیل ہے، ان دونوں صورتوں میں اگر مخاطب نے ان عقود کو قبول کر لیا، یعنی عورت نے جب پیغام دینے والے سے کہا، جو بات کہی اس نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے اتنے مال کے عوض میں نے قبول کیا، اور دوسری صورت میں بائع نے، بیچنے والے نے کہا ٹھیک ہے، کہا قبول کر لیا، تو پہلی صورت میں عقد نکاح منعقد ہو جائے گا اس عورت سے، اس پیغام دینے والے کا، اور دوسری صورت میں مدیون و دائن کی صورت میں، قرضدار کی صورت میں عقد رہن منعقد ہو جائے گا، اور عقود میں ذکر کردہ ہبہ بے کے الفاظ مذکورہ عقود کے مقاصد میں خلل انداز نہیں ہوں گے، اور عقود میں ذکر کردہ ہبہ کا لفظ، بے کے الفاظ مذکورہ عقود کے مقاصد میں خلل انداز نہیں ہوں گے، بلکہ ان پر نکاح اور رہن کے احکام مرتب ہوں گے۔ پہلی صورت میں عورت نے اپنی عبارت میں نکاح کے معنی، اور دوسری صورت میں مقروض نے اپنی عبارت میں رہن کے معنی ادا کر دیے، اگرچہ لفظ نکاح اور لفظ رہن استعمال نہیں کیے، کیونکہ عقود میں معنی کے اعتبار ہوگا نہ کہ الفاظ کا۔ اس قاعدے پر یہ دو تفریعات ہیں۔